مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدا حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدا حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 56واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کس قدر انتظار کیا اور پھر بعد میں سورہ کہف لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر غار والوں کا تھوڑا سا حصہ آپ لوگوں نے سنا تھا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین پہلا سوال یہ ہے کہ جو قصہ آپ سن رہے ہیں وہ قصہ کس زمانے کا ہے؟ یہودیوں کا ہے یا پھر عیسائیوں کا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ قصہ ظہور مسیح سے قبل یعنی یہودیوں کا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ یہودیوں کے زمانے کا قصہ نہ ہوتا تو پھر وہ اس قدر اس واقعے میں دلچسپی نہ دکھاتے. تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بھی بعض مصنفین نے حکایت اسرائیل سے یہ اخذ کیا ہے. یہ قصہ 161 قبل مسیح کا ہے جب ملک شام کے ظالم بادشاہ انتوکس چار والے نے بیت المقدس کو مسمار کر کے اس کی جگہ زی آس دیوتا کی مندر بنا ڈالی اور بکال خاندان کے 5 یا 7 بہادر نوجوان پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو کر رائے حق میں شہید ہو گئے تھے. مولانا آگے فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب یہ تحریر پر نظر ثانی کی جا رہی تھی تو جولائی 1963 عیسوی کو اخباروں میں یہ خبر ملک کے ایران کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے سے شائع ہوئی تھی کہ ایک غار شہر امان سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر کھدائی کے درمیان برآمد ہوا ہے جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے. مولانا کا اس طرح کے بیان کے بعد یہ صاف کر دیتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جس قصے کو حق تعالیٰ خود ہی مجمل رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل پر جانا ضروری نہیں سمجھا، اس واقعے کی تعین پورے وثوق کے ساتھ کرنا مشکل ہے. بہرکیف ناظرین آگے بڑھتے ہیں تو وہ لوگ یعنی اصحاب کہف ایک غار میں آ کر پناہ لے لی اور سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک لمبی نیند مسلط کر دی. یہ اتنی لمبی غیر طبعی نیند تھی کہ جس کا یقین کرنا مشکل تھا. یعنی کم و بیش وہ 300 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے. اور جب وہ جاگے تو خود رومی حکومت کا مذہب اس طویل مدت میں یعنی 300 سال کے عرصے کے درمیان میں عیسائیت میں بدل چکا تھا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پورا روم عیسائیت قبول کر چکا تھا. اور جب یہ جاگے تو اس وقت روم کا بادشاہ شہنشاہ تھیوڈوسس مسیحی تھا. یہ 450 عیسوی کی بات ہے. تفصیلاً گفتگو اگر کریں تو اصحاب کہف جب جاگے تو ان کے چہرے پوری طرح تر و تازہ تھے. یعنی کہ میں آج رات میں سویا اور صبح اٹھوں گا تو جس طرح میرا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے اس انداز میں ان کے چہرے تر و تازہ تھے. اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا جو اپنی ہی نوعیت میں پیر پھنسارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور اس کی بھی حیت ایسی ہی تھی. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جنت میں جتنے جانور جائیں گے ان میں سے یہ اصحاب کہف کا بھی ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا. بہرکیف جب یہ لوگ جاگ گئے تو یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا سوئے. عام سی بات ہے کہ ایک انسان جب سوتا ہے زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے یا 1 دن. تو یہ لوگ بھی آپس میں اس کا اندازہ کرنے لگے.
پھر ان کو بھوک لگی، چونکہ یہ ایک ظالم بادشاہ سے چھپ کر یہاں غار میں آئے تھے تو بڑے احتیاط سے ان لوگوں نے آپس میں ایک دو آدمی سے کہا کہ بازار جا کر کچھ کھانے کا انتظام کرے، مگر یاد رہے کہ کسی بادشاہ کے کارندے کی نظر تم پر نہ رہے، اگر پڑے گی تو پھر واپس تم کو لے جائیں گے، گرفتار کریں گے۔ تو وہ لوگ بازار گئے سکے لے کر کے اپنے زمانے کے، یعنی 300 سال پرانے، اور ان کا حلیہ بھی ویسا ہی تھا، جس انداز میں سوئے تھے اسی طرح کا حلیہ بھی ہوگا، لباس بھی وہی ان کے بدن پر ہوگا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سوال پر سوال کر رہے تھے، لوگ جمع ہو رہے تھے ان کے آس پاس میں بازار میں کہ یہ کون عجوبے آ گئے۔ اور جب وہ خریداری کر کے، یعنی خبز لے کر کے، روٹی لے کر کے ان کے بدلے میں سکے ان کے حوالے کیے تو لوگ اور اچنبھے میں پڑ گئے اور یقین کر گئے کہ بھائی یہ تو عجوبے ہیں، کوئی اور ہے۔ لہٰذا لوگوں کو اس قدر دیکھتے ہوئے دیکھ کر کے جب ان کو یقین نہیں آیا تو وہ اپنے دور کا قصہ ان کو سنانے لگے، تو لوگ اور سننے لگے، یقین نہیں آیا تو آخر کار ان لوگوں نے ان لوگوں کو لے کر کے اپنے غار کی جانب گئے اور بقیہ لوگوں سے ان لوگوں کو ملایا اور دکھایا۔ ناظرین، اس واقعے کی جتنی بھی تفاسیر سے جمع کر سکتا تھا مختصراً حوالہ جات کے ساتھ، جبکہ کئی سارے الگ الگ حکایتیں ہیں اور لمبی لمبی روایتیں ہیں جس پر میں یقین نہیں کر سکتا، لہٰذا جتنا مفسرین نے جمع کیا ہے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ورنہ تو الگ الگ روایات میں الگ الگ اس کے تذکرے ہیں، مختصراً آپ کے سامنے جمع کر کے رکھ دیا۔ مگر اس بیچ وہ سوالات جو 300 سال کیسے سوئے رہے، سورج کی تپش اندر نہیں آئی، کسی راہ گزر نے ان کو نہیں دیکھا، اور اگر کسی نے دیکھا بھی تو ان کو کیوں نہیں جگایا، یہ کئی سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ اس کا ایک ایک جواب سورہ کہف کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک ایک آیت کی تشریح میں دی ہے۔ سورہ کہف کی جب تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں، تفسیر ماجدی، تفسیر ابن کثیر اور بہت ساری تفاسیر ہیں جس میں کئی ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں، تو وہاں آپ جا کر کے مطالعہ کریں تو آپ کو تمام تفصیلات ملیں گی۔ بہرکیف لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کفار قریش کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، اور سورہ کہف کی شکل میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس کو کفار قریش کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، اور جو قرآن میں ان کا قصہ مختصراً جس انداز میں بیان کیا گیا ہے آیتوں میں، اس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے یہ غار کی جانب پناہ لی، پھر کہا اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فرما۔ تو ہم نے اس درے میں چند گنتی کے برسوں تک ان کے کانوں پر تھپکیاں دی، یا ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی انہیں بے خبر کر دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا تاکہ جانے اس مدت کو جس میں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ گھیر لینے والا ہے، یعنی کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تجھ سے ان کا اہم واقعہ صحیح بیان کرتے ہیں، یعنی صحیح حالات۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور راست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھا دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ جب وہ مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہمارا پالنہار، ہمیں پلانے والا تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعا نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کیا تو بے شبہ ہم نے حق سے دور کی بات کہی۔ تو ناظرین، یہ آیتوں کا ترجمہ تھا اور یہ قصہ، لہٰذا یہاں وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اسی قصے کی اگلے حصے کو اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک